48 گھنٹے، جی ہاں، یہ کل جی ایک دھمکی دی گئی ہے ٹرمپ کی طرف سے۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا السلام۔ ایران کو دھمکی دی گئی ہے کہ یہ جو سمندری راستہ بند کیا ہوا ہے اسے فوراً کھولا جائے، ورنہ 48 گھنٹے میں آپ کا جو الیکٹرکسٹی پورا ایران میں جہاں جہاں بھی ہے اور جو بھی پلانٹ ہے ان کو تباہ کیا جائے۔ اب ایران کی طرف سے بھی جواب آ گیا کہ اگر آپ نے اس پہ حملہ کیا تو جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہاں پہ ان کے جو واٹر کا سسٹم ہے، آپ سب کے علم ہے کہ عرب ممالک میں کتنا مشکل ہے یہ سارا کچھ، ان کو تباہ کیا جائے گا، انٹرنیٹ کیبل کاٹ دی جائے گی۔ اور یہی امریکہ چاہتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اسرائیل اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ حملہ ہم کریں گے ان کے اوپر، اور یہ عرب ممالک کے لیے مشکل پیدا ہوگی اور مسلمانوں میں جو اختلافات ہیں وہ مزید شدت اختیار کریں گے۔ ایک ایسی گیم کھیلی جا رہی ہے جس کی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یا تو یہ عرب ممالک اس قدر مصیبت میں پڑ چکے ہیں کہ امریکہ کو وہاں سے نکالنا مشکل ہو گیا، اور تباہی کس کی؟ عرب کی، ایران کا نقصان۔ جہاں تک امریکہ وہ بڑی دور بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، کتنی لاشیں وہاں پہ چلے جائیں، لوگ امریکن عام جو فوجی وہ مر رہا ہے، کون سا ٹرمپ کا بیٹا مر گیا یا کون سا کسی بڑے بندے کا بچہ وہاں پہ جنگ میں گیا ہوا ہے جس کی ٹینشن لی جائے۔ عام لوگوں کی صحت نہ امریکہ کے سامنے کچھ ہے نہ دوسرے لوگوں کے سامنے، لیکن ایران بڑا مقابلہ کر رہا ہے اور اپنے دفاع کا حق وہ رکھتا ہے، اور جس دن سے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ پوری کوشش کے ساتھ دفاع کر رہا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے جی کہ 4000 تک جو مار کرنے والا میزائل ہے وہ 2 پھینکیں گے یہاں پہ انگلینڈ، اور یہ جو امریکہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کم حملہ۔ اور یہ ایک بہت بڑی گیم ہوتی ہے، پہلے اسی طرح کے مسائل پھینکے جاتے ہیں، 2 4 6 پھینکیں گے، یہ کہیں گے جی ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں، یہ ناکام کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اصل جو گیم ہوتی ہے، جس طرح آپ ایران مار رہا ہے، شروع میں ہلکے، بعد میں ٹھیک ٹھاک طریقے کے ساتھ اسرائیل کی جس طرح ٹھکائی ہو رہی ہے، اور وہاں پہ لوگ بتا رہے ہیں اسرائیل میں کہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، زخمی، لیکن میڈیا پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ اسرائیلی جو ہے وہ تڑپ رہی ہے اور اپنی گورنمنٹ کے خلاف ہے، لیکن پاکستان والا حساب ہے کہ وہ، میں نے دیکھی کچھ ویڈیو، عوام کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ یہ جو آج جنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آہستہ آہستہ کون کون کود رہا ہے، پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ روس کے صدر کے کل اعلان کے بعد کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے، امریکہ اس بارے میں سوچ رہا ہے کہ یہ کیا معاملات ہوئے۔ اب اگر یہ جنگ بڑھتی جاتی ہے، آپ دیکھیں فرق کیا پڑ رہا ہے، انگلینڈ وہ بھی کود گیا اس جنگ میں، کہتے یہی ہوتے ہیں ہم دفاع کے لیے گئے، ہم وفا کے لیے گئے، ہم یہ کرنے گئے ہیں، لیکن جب جنگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، پھر ہر چیز چلنی شروع ہو جاتی۔ انگلینڈ کے بعد روس کا بھی اعلان آ، زیادہ وقت نہیں گزرا، چائنا انڈر گراؤنڈ ابھی مدد کر رہا ہے، آنے والے دنوں میں کھل کر وہ سامنے آ جائے گا، اور ایران کو اس وقت چائنا کے لیے بہت ضروری ہے بچانا۔ چائنا کے لیے اس طرح کے حالات ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ ایران جو ہے ایک آکسیجن ہے اس کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ پیٹرول ڈیزل جو بھی ہے ایران کا وہ چائنا میں جاتا ہے، آج بھی جا رہا ہے۔ اب روس، چائنا، ایران اور کوریا، یہ ممالک جو ہے اگر اکٹھے ہیں تو دوسری طرف پوری دنیا زور لگائے گی۔ یورپ ٹھیک ہے ابھی تک اس میں حصہ نہیں لے رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو بھی گھسیٹا جائے گا، یورپ کو بھی کسی طرح۔ عرب ممالک ویسے ہی اس میں شامل ہو چکے ہیں، پاکستان کو بزی کیا ہوا افغانستان کے اوپر۔ تو یہ ماحول جو بن رہا ہے ایسے ہی بتا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی خطرناک جنگ کا پیغام آپ کو مل چکا ہے۔ یہ بھی اس وقت اطلاع ہے کہ انگلینڈ نے کوئی ایسی آبدوز بھیجی ہے جس میں ایٹمی ہتھیار ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں کس کے لیے استعمال کرنی،
اب انگلینڈ تو بڑی دور بیٹھا ہوا ہے۔ ایران سے جو خوف شروع ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اور بھی جو دور تک مار کرنے والے مسائل ہوں، اور وہ اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ اگر چائنا اور روس اس کے ساتھ ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوں گے، آپ کہہ نہیں سکتے نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ایٹم چلایا جائے گا ایران کے اوپر، اور یہ دھمکی نہیں ہے، یہ چلائیں گے۔ یہ تمام وہ حدود پار کر جائیں گے جب کچھ شکست کھانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے جس طرح ان کو مار پڑ رہی ہے، آخری حربہ یہ استعمال کریں۔ اب یہاں پہ ایران کون سی حکمت عملی، اس نے بھی ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ان کے پاس بھی ہوگا رد عمل کہ کیا اس کا حال نکلے گا۔ جب اتنی بڑی تباہی وہاں پہ مچے گی تو ایران کس طرح کنٹرول کرے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ایٹم چلائے جائیں اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ ان کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے ایران دوبارہ حملہ کر دے۔ لیکن یہ جنگ جو ہے اس لیے خطرناک ہوتی جا رہی کہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ مل چکی ہیں۔ اس پر امریکہ کو اعتراض ہے، جی روس حصہ لے رہا ہے، یہ حصہ لے رہا ہے، چائنا حصہ لے رہا ہے، لیکن جب آپ نے غیر قانونی حملہ کیا تو وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اس وقت جی ایسے حالات وہاں پہ پیدا ہو چکے ہیں۔ ایرانی قوم والا نہ ڈالے، وہ عید بھی وہ پڑھ رہے ہیں، ان کا جو بھی پروگرام ہے وہ اس پہ چل رہے ہیں، اور وہاں پہ دنیا ان کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی چنتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مرنا تو ہے ایک دن، کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن جب امریکنوں کی لاشیں وہاں پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ بڑا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اسرائیلی مرتے ہیں تو وہاں رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایرانی کہتے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ ظاہر اسلامی ممالک ہے، اس کی تاریخ جو ہے وہ بڑی پڑی ہے ایسی شہادتوں کی وجہ سے، اس سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے اور کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ کشمیر کے معاملے میں ہم صرف یہ کہیں گے کشمیر ہمارا ہے، کشمیر کے لیے ہم یہ کر دیں، لیکن ایران افغانستان پہ جو حملہ کیا گیا امریکہ کے کہنے پہ بگرام ایئر بیس لینے کے لیے، تو وہاں پہ اپنا ہم زور لگا دیں گے اور ان کو جتنا بھی نقصان پہنچا سکیں گے، کیونکہ وہ کمزور ہے۔ لیکن کشمیر کے معاملے میں ہمارے جو خیالات ہیں وہ صرف باتوں تک ہے، اور وہ باتوں سے چلتے ہیں۔ نہ اتنی طاقت ہے کہ کبھی کشمیر کے لیے کوئی جنگ لڑی جائے اور ان سے کوشش کی جائے، اور نہ کبھی کسی نے اس طرح توجہ دی۔ اوپر سے امریکہ جو کہے گا ہمارے جرنیلوں نے وہی کرنا ہے۔ وہاں پہ اس وقت جو آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق سوشل میڈیا پہ، وہ اتنی تیزی سے وائرل ہوئی ہے، میں نے چیک کی کہ عام بندے کو بھی شرم آ جاتی، اس کے بچوں کو بھی شرم آ سکتی ہے اگر شرم آنی ہو تو، مگر جب غیرت مر جاتی ہے اور جب آپ اپنی قوم پہ ظلم کرتے ہیں، جب آپ اپنی قوم کے اوپر جو آپ نے دیکھا جو حالات پیدا کیے اور دوسری قوموں کے لیے کام کرتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ذلت اور رسوائی مرنے کے بعد بھی ان کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ انہی لوگوں کا نام عزت سے لیا جاتا ہے جو بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں اور اپنی قوم کے لیے لڑتے ہیں۔ ایرانی یہ روزانہ کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو دیکھ لیں کتنی پروٹوکول کے ساتھ۔ آج میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یہ ہمارا آرمی چیف ہے یا دوسرا تیسرا، اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو جس طرح مشرف کو سخت سیکیورٹی میں جا کے دفنا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ حالات ہوتے ہیں جب آپ نے اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کیا، جب آپ نے اپنے وطن کے لیے صرف جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ اب مشرف کے پاس کتنا ٹائم تھا، جو چور چکے حرام خور تھے وہ لوگ اسے چھوڑ دیے، ان کو سزائیں نہیں دی۔ آج وہ پوری قوم کے لیے مصیبت بنے ہوئے، جاتی تھا کہنے لگا اللہ ہی حافظ ملک کا ہے۔ وقت پہ اگر قدم اٹھائے ہوتے اور ان کا صفایا کیا ہوتا، آج پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ مگر بزدل، آپ کو پچھلے 40 سال سے کوئی جرنیل آپ کو کوئی بہادر نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا، جا کے دیکھ، جس نے اس قوم کے لیے کچھ کیا، جس نے اس وطن 65 کے بعد آپ دیکھ رہے جو وہاں کے حالات بنے۔ اس کے بعد 71 میں جو جرنیل تھے غدار تھے، جب غدار
حکومت کر رہے تھے تو آگے ظاہر ہے پیداوار بھی تو ویسے کی بنی تھی. خیر یہ چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ دونوں طرف کھیل رہا ہے, ایران اور امریکہ دونوں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ جو بندہ دونوں طرف کھیلتا ہے اینڈ پہ پھر دیکھیے گا اس کا تماشا کیا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں.